بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدارج السالکین کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو لاسٹ ٹائم ہم نے مقام خوف کا مطالعہ کیا تھا، تو آج ہم مقام رجا کا جو ہے وہ مطالعہ شروع کریں گے۔ امید یعنی خوف اور امید، یہ دو پہلو ہیں جو ایمان کی تکمیل کرتے ہیں، ایمان کو مکمل کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی طرف سے سزا، اللہ کے عذاب، اللہ کی ناراضی کا ڈر، اور اسی طرح اللہ سے ثواب کی امید، اللہ سے خوش امیدی، اچھی امید رکھنا، معافی کی امید رکھنا، جنت کی امید رکھنا، ٹھیک ہے، بھلائی اور احسان اور عفو و درگزر کی امید رکھنا، یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ دونوں برابر طور ہونے چاہیے۔ جی، ومن منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین منزلۃ الرجا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی یہ ساری منازل انہوں نے یہاں سے نکالی کہ ایک سالک جو ہے اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ کے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے، تو کن کن مقامات کے اوپر وہ ٹھہرتا ہے، کن کن منزلوں کو وہ طے کرتا ہے، تو ان میں سے ایک امید کی، رجا کی منزل بھی ہے۔ تو قال تعالی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں، یعنی مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مشرکین جن کو پکارتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں، وہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے رب کے قرب میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارے ہیں، تو حضرت عیسیٰ تو اپنے رب کا قرب تلاش کر رہے ہیں۔ ایہم اقرب، اور ان میں تو یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی امید اور خوف دونوں کو جمع کر دیا، ٹھیک ہے، رحمت کی امید اور عذاب کا خوف۔ اور تیسری چیز اس میں محبت کو بھی جمع کر دیا نا، یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، یعنی اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرنا، یہ اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے نا۔ تو یہ جی پڑھیں جی۔ وابتغاء الوسیلۃ الیہ طلب القرب منہ بالعبودیۃ والمحبۃ، فذکر مقامات الایمان الثلاثۃ التي علیہا بناؤہ، الحب والخوف والرجاء فابتغاء الوسیلۃ الیہ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ طلب القرب منہ بالعبودیہ والمحبہ، یعنی اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی بندگی کے ذریعے اور اللہ کی محبت سے۔ فذکر مقامات الایمان الثلاثہ، تو ایمان کے تینوں مقامات کا تذکرہ ہمیں اس ایک آیت میں مل جاتا ہے، التی علیہا بناؤہ، جس کے اوپر جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے، پوری عمارت کھڑی ہے، الحب والخوف والرجاء، محبت، ڈر اور امید۔ جی، وقال تعالی من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فلا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ من کان یرجو لقاء اللہ، امید سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے ملاقات کی امید، یہ بھی امید میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، میں اللہ سے ملوں گا، یہ امید ہے، جیسے کوئی اپنے محبوب سے ملنے کی امید رکھتا ہے۔ فإن أجل الله لآت، تو اللہ کے ساتھ جو مقررہ وقت طے ہے ملاقات کا، وہ آ کر رہنے والا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، ایک اور جگہ کہا کہ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے تاکہ اللہ سے اچھی ملاقات ہو۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تاکہ اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو جب وہ اس سے ملے، ٹھیک ہے۔ وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه،
جی صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا اور آپ فرما رہے تھے قبل موتی بثلاث، اپنی وفات سے تقریباً آپ کہہ لیں 3 دن پہلے آپ علیہ السلام نے یہ بات کہی، لا یموتن احدکم، تم میں سے کوئی ایک فوت نہ ہو الا وہو یحسن الظن بربہ، مگر اس کا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے، امید اچھی، پوری جو ہے نا وہ یعنی ڈر اور خوف کے غلبے کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، امید کے پہلو کو لے کر دنیا سے جائے۔ دنیا میں اگر چلو خوف غالب بھی رہتا ہے تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی عمل ہی کر لے گا، لیکن مرتے وقت خوف غالب نہیں آنا چاہیے، امید کا پہلو غالب آنا چاہیے۔ جی وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء۔ اور صحیح میں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے، ٹھیک ہے، میں ویسا ہی ہوتا ہوں۔ اچھا گمان کرے گا تو میں اس کے لیے اچھا ہوں، برا گمان کرے گا تو میں اس کے لیے برا ہوں۔ فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ، تو اب اسے چاہیے جو مرضی گمان کر لے پھر میرے بارے میں، تو یہ اب اس کی مرضی ہے کہ اس کو کیسا رویہ چاہیے جواب میں۔ جی الرجاء حاد يحد القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة ويطيب لها السير۔ الرجاء حاد یہد القلوب الی اللہ والدار الآخرہ، رجا کیا ہے یعنی امید کیا ہے، یہ ایک ہانکنے والا ہے، جیسے کوئی جانور کو کوئی پیچھے سے ہانکتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ دلوں کو ہانکتا ہے اللہ کی طرف، امید دلوں کو اللہ کی طرف ہانکتی ہے اور آخرت کی طرف۔ وَيَطِيبُ لَهَا السَّيْرُ، اور اس امید کی وجہ سے جو سفر ہے نا وہ بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ منزل پہ پہنچنے کی امید کی وجہ سے انسان کو ایک مطلب سفر میں کہ اچھا فلاں ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے، ناردرن ایریاز میں جا رہا ہوتا ہے انسان، شاید وہاں جا کے اتنا چل نہیں ہوتا جتنا راستے میں خوشی منا رہا ہے۔ وقیل هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارک وتعالی والارتیاح لمطالعات کرمی۔ وقیل، اب رجا کی جو ہے وہ تعریف کی جا رہی ہے نا کہ رجا ہے کیا، امید ہے کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ امید وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کی طرف ہانکے، جو اللہ کی طرف انسان کو دھکیلے، آخرت کی طرف انسان کو دھکیلے۔ دوسرا کیا ہے کہ امید سے مراد خوشی کی کیفیت ہے، استبشار، بشارت حاصل کرنا ہے، بوجود فضل رب تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ کا فضل موجود ہے، اس سے انسان خوش ہو جاتا ہے، یار موجود ہے اللہ کی رحمت تو مجھے بھی ملے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک چیز موجود ہی نہیں ہے تو انسان پھر مایوس ہوتا ہے کہ یار ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گا۔ تو خوشی محسوس کرنا اللہ کے یعنی رب تعالیٰ کے فضل کے وجود کے سبب، وارتیاح لمطالعۃ کرمہ، اور اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احسان ہے، ٹھیک ہے، اس کے مشاہدے سے راحت پانا۔ انسان اللہ کے کرم کو دیکھتا ہے، اچھا فلاں کے اوپر فلاں کے اوپر تو میرے اوپر بھی ہوگا۔ وقیل هو الثقہ بجود الرب، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سخاوت ہے اس کے اوپر اعتماد رکھنا، یہ امید ہے۔ جی والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل۔ فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويهذر زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع، ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل۔ جی والفرق بینہ و بین التمنی، رجا میں اور تمنی میں یعنی خواہش کرنے میں اور امید میں کیا فرق ہے، یہ بات کر رہے ہیں۔ ان التمنی یکون مال کسل،
تمنی جو ہے نا وہ کسل مندی کے ساتھ ہوتی ہے، سستی کے ساتھ، بس ایک امید ایک خواہش پال لی ہے، اس کے لیے حرکت کرنے کو دل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ولا یسلک بصاحبہ طریق الجد والاجتہاد، اور یہ جو تمنی ہے نا یہ تمنا کرنے والے کو محنت اور مشقت پہ آمادہ نہیں کرتی، اس رستے پہ نہیں چلاتی. ورجاء یکون مع بذل الجہد وحسن التوکل، لیکن امید میں جو ہے ایک تو محنت اور کوشش ہوتی ہے، بھرپور محنت اور کوشش، اور دوسرا اس میں بہترین توکل ہوتا ہے. بذل مطلب خرچ کرنا، بذل الجہد یعنی ایفرٹ پٹ کرنا جسے ہم کہتے ہیں. فالاول کحال من یتمنی ان یکون لہ ارض، پہلی کی مثال جیسے کوئی شخص جو ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس زمین ہو، یبذرها ویاخذ زرعها، کہ اس میں وہ بیج بوئے اور اس کی کھیتی جو ہے وہ حاصل کرے. یعنی تمنا کرنے والا تو یہ ہے کہ وہ بیج بونے کے بعد جو ہے، یعنی بیج پھینکنے کے بعد یہ تمنا کر رہا ہے کہ اس کو کھیتی مل جائے. وثانی، اور دوسرا کحال من یشق ارضہ، یعنی رجا والا کون ہے کہ جو پہلے زمین کو پھاڑتا ہے، ہل چلاتا ہے. ویفلح ہوا، یفلح کا مطلب یہی ہے کہ اس کو صحیح کرتا ہے اس کو. ویبذر، پھر اس میں بیج بوتا ہے. ویرجو طلوع الزر، پھر اس کے بعد کھیتی کے نکلنے کی امید رکھتا ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. ولہذا اجمع العارفون علی ان الرجاء لا یصح الا مع العمل، اس لیے اہل معرفت کا اس پر اتفاق ہے کہ رجا صرف اسی صورت میں جائز ہے جب اس کے ساتھ عمل ہو. امید عمل کے بغیر نہیں ہے. بچے نے محنت کی ہے امتحان کے لیے، ٹھیک ہے، محنت کرنے کے بعد پیپر دے کے آیا، اب اسے امید ہے کہ جی میرے اچھے مارکس آئیں گے. ایک نے محنت ہی نہیں کی، پیپر بھی گندہ دے کے آ گیا، تو اب اسے خواہش ہے، اس کی تمنا ہے کہ اس کے اچھے مارکس آ جائیں. تو یہ تمنا میں اور امید میں فرق ہے. قال شاہ الکرمانی علامت صحت الرجاء حسن الطاعہ، کہ کسی کی امید صحیح ہے تو اس کی علامت کیا ہے کہ اس کی فرما برداری اطاعت اچھی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی. جی. والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. والرجاء ثلاثة انواع، امید کی تین قسمیں ہیں. نوعان محمودان، دو قسمیں محمود ہیں، پسندیدہ ہیں، اچھی ہیں. ونوع غرور مذموم، اور جو تیسری قسم ہے وہ قابل مذمت ہے اور دھوکہ ہے. فالاولان، پہلی جو دو قسمیں ہیں، رجاء رجل، آدمی کی امید، عمل بطاعت اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کا مطیع اور فرما بردار آدمی، اس کی امید. علی نور من اللہ، اللہ کے نور کی اوپر. فہو راجن لثوابہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی امید رکھتا ہے. اللہ نے جو اسے روشنی دی، ہدایت دی دین اسلام کی، اس ہدایت کی روشنی میں اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا، اور اب وہ امید رکھتا ہے کہ اسے اس کا ثواب ریوارڈ ملے گا. ورجل اذنب ذنبا، اور دوسرا آدمی جس نے گناہ کیا، ثم تاب من، پھر اس نے اس سے توبہ کی، فہو راجن لمغفرتی، اس کو بھی امید ہے لیکن اس کی امید مغفرت کی ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا. جی. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. اور تیسرا کیا ہے؟ رجل متماد في التفريط والخطايا، کہ ایک آدمی جو کہ آگے بڑھا ہوا ہے اپنے گناہ کے اندر، افراط و تفریط، ٹھیک ہے، گناہوں میں جو ہے وہ انتہا پہ پہنچا ہوا ہے. یرجو رحمت اللہ بلا عمل، اللہ کی رحمت کی امید تو رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا.
فہذا هو الغرور والتمنی برجاء الکاذب، اس کو آپ دھوکہ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ تمنا کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ جھوٹی امید کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، یعنی جھوٹی امیدیں لگائی ہیں اس نے اللہ سے، بغیر عمل کے جو اللہ سے مغفرت کی یا جنت کی امیدیں لگا کے بیٹھے. جی. وللسالك نظران، نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره، ونظر يفتح عليه باب الرجاء، ولهذا قيل في حد الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله. وللسالک نظران، سالک جو اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے اس کی دو نظریں ہوتی ہیں، نظر الی نفسی و عیوبی و آفات عملی، کہ وہ اپنی ذات میں غور و فکر کرتا ہے، اپنے عیوب کو پہچانتا ہے کہ میری یہ خامی ہے، میری یہ کوتاہی ہے، اور اس کے عمل میں جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے. یفتح علیہ باب الخوف، اب اس کے اوپر خوف کا دروازہ کھل جاتا ہے، کہتا ہے یار میرے اندر اتنی کمی کوتاہی ہیں، اور میری نماز بھی کیا نمازیں ہیں یار ہماری، ٹھیک ہے، تو اب وہ ڈرتا ہے. یہ چیز جو ہے وہ یعنی ایک طرف تو وہ یہ غور کر رہا ہوتا ہے، اور اس غور و فکر سے اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. وَنَظَرٌ إِلَى سِعَةِ فَضْلِ رَبِّهِ وَكَرْمِهِ وَبَرِّهِ، دوسری طرف جو ہے اسے اپنے رب کا فضل نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے رب کے فضل کی جو وسعتیں ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان نظر آ رہا ہوتا ہے. یفتح علیہ باب الرجاء، تو اس سے ایک دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے جو کہ امید کا دروازہ ہے کہ اللہ معاف کرے گا یار. وَلِهَذَا قِيلَ فِي حَدِّ الرَّجَاءِ، اس لیے امید کی تعریف میں ایک بات یہ بھی کہی گئی، هُوَ النَّظَرُ إِلَى سِعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی وسعتوں پہ غور و فکر کرنا یہی امید ہے، کیونکہ اس سے امید پیدا ہوتی ہے. جی. وقال ابو علی الروذباری الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب طار الطائر في حد الموت. ہاں، ابو علی الروذباری نے کہا رحمہ اللہ، الخوف والرجاء کا جناح طائر، خوف اور رجا، خوف اور امید جو ہے یہ ایسی ہیں جیسے پرندے کے دو پر. اذا استویا استوت الطیر وتم طیرانہ، جب وہ دونوں سیدھے ہوں تو پرندہ بھی سیدھا ہے، ٹھیک ہے، اور پرندہ جو ہے وہ اپنی اڑان بھر سکتا ہے، اس کی اڑان مکمل ہوگی. وَإِذَا نَقَصَ أَحَدُهُمَا، اور اگر اس کے ایک پر میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، وَقَعَ فِيهِ النَّقْص، تو پرندے میں نقص پیدا ہو جائے گا. وَإِذَا ذَهَبَ، اور اگر اس کے دونوں پر ٹوٹ جائیں یا ناقص ہو جائیں، صَارَ الطَّائِرُ فِي حَدِّ الْمَوْتِ، تو اب پرندہ ایسی ہے جیسے بس گیا، ختم، موت کی وادی میں داخل ہو جائے گا. جی. وسئل احمد بن عاصم ما علامة الرجاء في العبد، فقال أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر، راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة وتمام عفوه عنه في الآخرة. وسئل احمد بن عاصم، احمد بن عاصم سے سوال کیا گیا، ما علامت الرجاء فی العبد، بندے کے اندر امید کی علامات کیا ہیں؟ فقال ان یکون اذا احاط به الاحسان الہم الشکر، کہ جب احسان اس کو اپنے گھیرے میں لے لے تو اس کے دل کے اندر شکر کو الہام کر دیا جائے، یعنی جب کوئی اس کے ساتھ احسان کرے تو وہ شکر گزار بن جائے. راجین لتمام النعمہ من اللہ علیہ فی الدنیا و تمام عفو عنہ فی الآخرہ، اور یہ امید رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے اوپر اپنی نعمتیں مکمل کرے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے گا. واختلفوا أي الرجاءين أكمل، رجاء المحسن ثواب إحسانه أو رجاء المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه، فطائفة رجحت رجاء المحسن لقوة أسباب الرجاء معه، وطائفة رجحت رجاء المذنب لأن رجاؤه مجرد عن علة رؤية العمل مقرون بذلة رؤية الذنب. واختلفوا أي الرجاءين أكمل، پھر اہل معرفت کا اس میں اختلاف ہو گیا کہ دو امیدوں میں سے کون سی زیادہ کامل ہے. رجاء المحسن
ثواب احسانی، ایک نیکوکار کی امید ہے جو نیکی کرنے کے بعد امید رکھتا ہے کہ اسے اس کی نیکی کا بدلہ ملے۔ او رجاء المذنب المسیء التائب مغفرت ربہ وعفی، او رجاء المذنب المسیء التائب مغفرت ربہ وعفی، دوسری طرف گناہ گار ہے، خطا کار ہے، توبہ کرنے والا ہے اور اپنے رب کی مغفرت کا امیدوار ہے، اس کے درگزر کی امید رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ کرنے کے بعد جو مغفرت کی امید پہ بیٹھا ہے اور جو نیکی کرنے کے بعد ثواب کی امید پہ بیٹھا ہے، دونوں میں سے کس کی امید بڑی ہے یا کس امید کا درجہ بڑا ہے، یہ سوال پیدا ہوا۔ فطائفۃ رجحت رجاء المحسن لقوت اسباب الرجاء معه، تو ایک گروہ جو اہل معرفت کا ہے انہوں نے کہا کہ جی نیکی کرنے والی کی امید جو ہے یہ بڑی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اسباب رجا جو ہیں وہ اس کے مضبوط ہیں، یعنی نیکیاں کی ہیں نا اس نے، ٹھیک ہے، اور وہ نیکی سبب بنتی ہے کس کا؟ ثواب کا۔ وطائفۃ رجحت رجاء المذنب، لیکن ایک اور گروہ کا کہنا یہ ہے کہ جو گناہ گار ہے اس کی جو امید ہے وہ بڑی ہے، لأن رجاء مجرد عن علت رؤیت العمل، کیونکہ اس کی جو رجا ہے اس میں اس کے پاس دیکھنے کے لیے اپنا عمل نہیں ہے۔ نیکی میں تو وہ ساری امید اپنے عمل کے اوپر لگا کے بیٹھا ہے، تو پہلے اپنا عمل دیکھے گا تو پھر امید پیدا ہوگی کہ کچھ ملنا ہے، پہلے اپنی نیکی دیکھے گا۔ تو گناہ میں تو اب ظاہری بات ہے مغفرت کی امید لگا کے بیٹھا ہے، تو وہاں عمل کیا دیکھے بیچارہ، وہاں تو صرف اسے اللہ کی رحمت ہی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مقرون بذلت رؤیت الذنب، اب اس کے ساتھ اگر کوئی چیز ملی ہوئی ہے تو وہ اس کا گناہ ہے، اس کی ذلت ہے، اس کی رسوائی ہے۔ جی قال يحيى بن معاذ يقاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص وكيف أصفيها وأحرزها وأنا بالآفات معروف وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف۔ یحییٰ بن معاذ نے کہا یکاد رجائی لک مع الذنوب، اے اللہ قریب ہے کہ گناہوں کے ساتھ جو میری امید ہے، یغلب علی رجائی لک مع الاعمال، وہ اس امید کے اوپر غالب آ جائے جو نیکیوں کے ساتھ میں نے تو سے لگا کے رکھی ہے۔ لأنی اجدنی اعتمد فی الاعمال علی الاخلاص، کیونکہ میں اپنے اعمال میں اعتماد کرتا ہوں اخلاص کی بنیاد پہ، کہ میں نے اپنی جو نیکیاں کی ہیں تو ان میں اخلاص کی بنیاد پہ مجھے یہ ایک ٹرسٹ ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، ریوارڈ ملے گا، ہے، کیونکہ مجھے اخلاص دیکھنا پڑتا ہے نا۔ اگر نیکی میں اس نے اخلاص نہیں دیکھا تو ریاکاری اگر وہ دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے ثواب کی امید رکھے گا۔ وَكَيْفَ أُحْرِزُهَا وَأَنَا بِالْآفَاتِ مَعْرُوفٌ، اب یہ بات میں کیسے جو ہے نا وہ اس کو یقینی بنا سکتا ہوں، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ میں آفات کا گڑھ ہوں، یعنی عیوب اور نقائص کا جو ہے وہ منبع ہوں، یعنی بحیثیت انسان تو ضروری تو نہیں کہ اب میرے اندر اخلاص ہی ہو سکتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے لیکن نہ ہو۔ واجدن فی الذنوب اعتمد علی عفوک، اور جب میں گناہ میں ہوتا ہوں تو میں تیرے عفو اور درگزر پر اعتماد رکھتا ہوں۔ وکیف لا تغفرها وانت بالجود موصوف، اور تو کیسے معاف نہیں کرے گا جبکہ تو سخاوت کے ساتھ موصوف ہے۔ یعنی نیکی میں جو امید ہے اس میں اہم بن جاتا ہوں، کیونکہ میرا عمل وہ بنیاد بن رہا ہے ریوارڈ کی، تو اس میں فوکس ہو جاتا ہوں، میرا عمل فوکس ہو جاتا ہے، اس عمل میں میرا جو اخلاص ہے وہ فوکس ہو جاتا ہے، اور میں چونکہ آفات کا گڑھ ہوں تو میرا عمل، میرا اخلاص کیا مطلب وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ جی ظنی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جب میں گناہ کرتا ہوں تو مجھے جو امید لگتی ہے وہ اپنے عمل سے نہیں، تیری ایک صفت سے جو صفت عفو ہے، درگزر کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اور اس صفت کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ یہ انہوں نے ایک بنیاد بنائی۔ بہرحال یہ لوگ اس میں سوچتے تو کافی تھے ان چیزوں میں۔ جی وقال أيضا إلهي أحلى العدايا في قلبي رجاؤك وأعذب الكلام على لساني ثناؤك وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك۔
اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ الہی اہل العطایا فی قلبی رجاؤک، کہ سب سے جو ہے وہ بہترین کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ جو آپ کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہو یا میرے دل میں جو ہے وہ دیا گیا تو وہ آپ کی امید ہی ہے۔ وَآدَبُ الکلام علی لسانی ثناؤک، اور بہترین کلام جو میری زبان پہ جاری ہوتا ہے وہ ہے جو آپ کی حمد و ثنا پر مشتمل۔ وَأَحَبُّ السَّاعَةِ إِلَيَّ سَاعَةٌ يَكُونُ فِيهَا لِقَاؤُکَ، اور محبوب ترین گھڑی میرے لیے وہ گھڑی ہوگی کہ جس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ قال صاحب المنازل الرجاء أضعف منازل المريدين لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه، وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة، وفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسنة، وتلك الفائدة هي كونه يرد حرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس۔ صاحب المنازل نے یہ بات کہی ہے، مطلب ہروی نے، امام ہروی نے، الرجاء اضعف منازل المرید، مرید جو اللہ کا ارادہ کی ہوئی ہے، پیر کا نہیں اللہ کا، تو اس کی جو منزلیں ہیں، اس کی جو مقامات ہیں، اس میں کمزور ترین مقام جو ہے وہ رجا کا ہے۔ انہوں نے اسے کوئی بڑا درجہ نہیں دیا امام ہروی نے، ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ مُعَارَضَ مِن وَجْهٍ وَاعْتِرَاضٌ مِن وَجْهٍ، کیونکہ ایک اعتبار سے یہ معارضہ ہے اور ایک اعتبار سے یہ اعتراض ہے۔ وہ آگے اس کو کھول رہے ہیں، ٹھیک، مطلب کس کے خلاف ہے معارضہ اور کس اعتبار سے اعتراض ہے۔ وَهُوَ وُقُوعٌ فِي الرُّعُونَةِ فِي مَذْهَبِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ، اور اس گروہ کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ رعونت میں پڑ جانے کے برابر ہے، یعنی امید جو ہے نا اس کے اوپر کھڑے ہونا یہ ایسی ہے جیسے آپ رعونت پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلِفَائِدَةٍ وَاحِدَةٍ نَطَقَ بِهِ التَّنزِيلُ وَالسُّنَّةُ، اور صرف اس میں ایک ہی فائدہ ہے جس کی وجہ سے قرآن اور سنت میں امید کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور وہ ایک فائدہ کیا ہے؟ وَتِلْكَ الْفَائِدَةُ هِيَ كَوْنُهُ يُبَرِّدُ حَرَارَةَ الْخَوْفِ، کہ امید کیا کرتی ہے؟ خوف کی گرمی کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ حَتَّى لَا يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الْإِيَاسِ، کہ جو صاحب خوف ہوتا ہے نا وہ امید کی وجہ سے مایوسی تک نہیں پہنچتا۔ تو امید جو ہے وہ بیسیکلی خوف کو بیلنس کرنے کے لیے ہے، خود سے یہ کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کہنا ہی ہے، تاکہ خوف اتنا نہ بڑھ جائے کہ انسان مایوس ہو جائے، اس سے زیادہ اس کا مقام نہیں، ورنہ تو یہ امید جو ہے وہ آپ میں رعونت پیدا کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو کھولتے ہیں۔ شیخ الاسلام حبیب الینا والحق احب الینا منہ وکل من عدا المعصوم صلی اللہ علیہ وسلم فمأخوذ من قولہ ومتروک ونحن نحمل کلامہ علی احسن محاملہ ثم نبین ما فیہ۔ شیخ الاسلام حبیب الینا، امام ہروی کو شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں، بڑا مقام تھا ان کا۔ تو شیخ الاسلام ہمارے لیے محبوب ہیں، ٹھیک ہے، والحق احب الینا من، لیکن حق ہمیں ان سے زیادہ محبوب ہے۔ وکل من عدا المعصوم، اور معصوم کے علاوہ یعنی نبی کے علاوہ جو بھی ہے، فماخوذ من قولی و متروک، تو اس کا قول لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ ونحن نحمل کلامہ علی احسن محاملہ، سب سے پہلے تو ہم شیخ الاسلام کی اس عبارت کا بہترین معنی نکالیں گے۔ یہ بھی ایک ہوتا ہے نا جس پہ تنقید کرنی ہے، تو اس کا بہترین معنی کیا ہو سکتا ہے، سب سے پہلے وہ نکالیں، اس کے بعد اب آپ اس سے اختلاف کریں۔ ثم نبین ما فیہ، پھر ہم جو اس میں ہوگا اس کو واضح کریں گے۔ جی۔ اما قوله الرجاء اضعف منازل المريدين فيعني بالنسبة الى ما فوقه من المنازل كمنزلة المعرفة والمحبة والإخلاص والصدق والتوكل، لا ان مراده ضعف حال هذه المنزلة في نفسها وانها منزلة ناقصة۔ اما قول الرجاء اضعف منازل المرید، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جی یہ جو مقامات ہیں مرید کے، سالک کے، اس کے سب سے کمزور ترین منزل ہے رجا جو ہے، یہ ان کی کیا مراد ہے؟ یعنی بالنسبت الی ما فوقہ من المنازل، اس اعتبار سے کہ جو منزلیں اس سے اوپر ہیں یہ ان کے برابر کی نہیں ہیں۔ کون سی ہیں؟ کمنزلۃ المعرفہ، اللہ کی معرفت کی منزل، والمحبہ، اللہ سے محبت کی منزل، والاخلاص،
اخلاص کی منزل، والصدق والتوکل، سچائی اور توکل کی منزل، لا ان مرادہ، نہ کہ ان کی مراد یہ ہے کہ ضعف حال هذه المنزل فی نفسها، کہ جو اس مقام میں ہوتا ہے تو وہ خود کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے، ایسا نہیں، یہ نہیں ان کی مراد۔ وانہا منزلہ ناقصہ، اور ان کی یہ بھی مراد نہیں ہے کہ یہ کوئی کمزور منزل ہے، بلکہ ریلیٹیولی یہ کمزور ہے، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں جی۔ وأما قوله لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه فلأنه تعلق بمراد العبد من ربه من الإحسان والثواب والإفضال، وقد يكون مراده تعالى من عبده استيفاء حقه ومعاملته بحكم عدله له لما له في ذلك من الحكمة، فإذا أراد العبد منه معاملته بحكم الفضل دخل في نوع معارضة، وكأن الراجي تعلق قلبه بما يعارض تصرف المالك في ملكه، وذلك ينافي حكم استسلامه وانقياده وانطراحه بين يدي ربه مستسلما لما يحكم به فيه، والرجاؤه معارض لحكمه وإرادته، ووقوف مع مراده من سيده، وذلك يعارض مراد سيده منه۔ جی، اب اس عبارت کو کھول رہے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُعَارَضَ مِنْ وَجْهٍ وَاعْتِرَاضٌ مِنْ وَجْهٍ، کہ رجا جو ایک اعتبار سے معارضہ ہے، ایک اعتبار سے اعتراض ہے۔ فَلِأَنَّهُ تَعَلُّقٌ بِمُرَادِ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ مِنَ الْإِحْسَانِ وَالثَّوَابِ وَالْإِفْضَالِ، کہ یہ بندے کی جو چاہت ہے اپنے رب کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر احسان کرے، اس کو بدلہ دے، اس کے اوپر اپنا فضل کرے، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے متعلق ہے۔ وقت یکون مرادہ تعالیٰ من عبدہ استیفاء حقہ، اور کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی چاہت، ان کی اپنے بندے سے جو ہے وہ خواہش ہی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب کے حق کو پورا کرے۔ ومعاملتہ بحکم عدلہ لما لہ فی ذلک من الحکمہ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے ساتھ جو ہے وہ عدل والا معاملہ کریں، کیونکہ اس میں اس کے لیے حکمت ہے۔ بندے نے اپنے رب سے امید لگائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے؟ احسان کرے۔ تو احسان کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ جو آپ کا حق نہیں بنتا وہ دے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ اس کو اس کا حق دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سینیریو پیش کر رہے ہیں کہ اس میں اس کی امید تو ٹوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ عدل کریں۔ اللہ تعالیٰ کیوں عدل کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی ایک بندے نے اللہ سے ایک چیز کی امید لگائی ہوئی ہے، کہتا ہے یا اللہ بٹ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے میں اس قابل نہیں ہوں لیکن دے دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں عدل کا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ معارضہ پیدا ہو گیا، اللہ کی چاہت میں اور بندے کی چاہت میں کیا ہو گیا؟ معارضہ پیدا ہو گیا۔ تو اس معارضے کی وجہ سے امید کمزور مقام ہے، یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں بندے کی چاہت اور رب کی چاہت ایک نہیں ہوتی، مختلف ہو جاتی ہے۔ بہت دفعہ میں آپ اللہ سے دعا کر رہے ہو نا، ظاہری بات ہے اللہ نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں چاہ رہا، سیدھی سی بات ہے، آپ چاہ رہے ہو اللہ نہیں چاہ رہا ہے۔ تو رجا ہوتی ہے، ہاں، لیکن رب کی چاہت کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا آپ کہہ لیں ارادہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، یہ مشیت کا لفظ بھی قرآن نے کہا ہے، دو لفظ ہیں، اللہ کا ارادہ اور مشیت۔ فَإِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ مِنْهُ مُعَامَلَتَهُ بِحُكْمِ الْفَضْلِ دَخَلَ فِي نَوْعِ مُعَارَضَةٍ، اب اگر بندہ یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فضل والا معاملہ کرے تو وہ اللہ کے ساتھ معارضے کے میدان میں داخل ہو جائے گا، مقابلے کے میدان میں، ٹھیک ہے۔ فَكَأَنَّ الرَّاجِي تعلق قلبہ بما یعارض تصرف المالک فی ملکہ، اب جو امید کرنے والا ہے نا اس کا دل اس چیز میں پڑ گیا کہ جو مالک ہے نا وہ اپنی ملکیت میں تصرف نہ کرے۔ آپ اللہ کی ملکیت ہو، اس کی مخلوق ہو، وہ جو مرضی آپ کے ساتھ کرے، آپ کہتے ہو نہیں اللہ یہ نہ کر میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وذالک ینافی حکم استسلامہ وانقیادہ وانطراحہ بین یدی ربہ
اب یہ چیز اس کی منافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے ڈال دے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سپرد کر دے، ٹھیک ہے، مستسلما لما یحکم به فی، اللہ اس کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے اس کو وہ تسلیم کرے، فرجاؤ معارضہ لحکمہ و ارادتی، تو اب بندی کی امید اور دوسری طرف اللہ کا حکم اور اللہ کا ارادہ یہ آپس میں معارض ہو گئے، ووقوف ما مرادہ من سیدہ، ٹھیک ہے، اب وہ بندہ بھی کیا ہے کہ اپنی ارادے کے ساتھ جو ہے، اپنی مراد کے ساتھ اپنے آقا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، وذالک یعارض مراد سیدہ من، اور یہ چیز اس کے جو آقا کی مراد ہے اس سے ٹکراتی ہے، والمحب الصادق من فنی بمراد محبوبہ عن مرادہ منہ ولو کان فیہ تعذیبہ، اور سچا عاشق وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی مراد کو اپنے محبوب کی مراد کے آگے فنا کر دیتا ہے، بھلے اس میں اس کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے وہ معارضہ بنایا، معارضہ بنا کے پھر اس کو کمزور مقام بنایا، لیکن ابن قیم اس پہ نقد کریں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں آگے چل کے، پہلے تو یہ اس کو وہ کھول رہے ہیں نا ان کے کلام کو، ٹھیک ہے۔ واما وجه الاعتراض فهو ان القلب اذا تعلق بالرجاء ولم يظفر بمرجوه اعترض، اور اعتراض کی وجہ کیا ہے کہ جب دل جو ہے نا امید سے متعلق ہو جاتا ہے، امید سے بھر جاتا ہے، اور جس چیز کی اس کو امید لگی تھی وہ نہیں ملتی نا، اب اسے اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ امید لگائی تھی اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا، دعا قبول کرے گا، 1 مہینہ 2 4 مہینے نہیں کر رہا، مایوسی، اعتراض، اللہ سن ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، اعتراض پیدا ہوگا۔ تو کہتے ہیں اس اعتبار سے بھی امید جو ہے نا ایک ایسا مقام نہیں ہے، یعنی یہ مقام اوپر نہیں لے کے جا رہا، آپ کو نیچے گرا رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ کمزور مقام ہے۔ یہ شیخ الاسلام امام ہروی کا کہنا ہی ہے، حیث لم یحصل له مرجوه ولم یظفر بھی، کیونکہ اسے ایک تو اپنی وہ امید جو اس نے لگائی تھی وہ حاصل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور جو اس کی مراد تھی وہ اس نے نہیں پائی، وَإِن ظَفَرَ بِهِ اعتراض، ہاں اگر اسے وہ امید جس کی اس نے لگائی تھی وہ مل جائے نا تو پھر بھی اس کو اعتراض ہوگا، چلو نہ ملی تو پھر تو اعتراض سمجھ میں آتا ہے، اگر وہ چیز اس نے پا لی تو پھر بھی اعتراض ہوگا، ٹھیک ہے، کیوں خیس فات غیرہ ذالک المرجوف، کیونکہ یہ جو امید تھی نا یہ تو پوری ہو گئی، لیکن اس کی وجہ سے کچھ اور اس کو نہیں ملے گا، کوئی اور چیز اس سے جاتی رہے گی، تو وہ اعتراض اس کا پھر بھی باقی رہے گا، لأن کل احد یرجو فضل اللہ ویحدث نفسہ بھی، کیونکہ ہر شخص جو ہے نا جو اپنے رب کے فضل کی امید رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے نفس میں اس کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ چلیں بہرحال آج اتنا کافی ہے، اس کو جو ہے نا وہ نیکسٹ ٹائم پھر آگے سے دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم